اب کوئی ایمنسٹی اسکیم نہیں آئے گی، لوگوں کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے صاف صاف کہہ دیا، کہتے ہیں IMF پروگرام سے معاشی صورتحال بہتر ہوگی۔ وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں میں مفت کھانا پروگرام پر عمل درآمد شروع، پہلے فیز میں 40 پرائمری اسکولز میں رواں ہفتے دوپہر کا کھانا دیا جائے گا۔ اور برطانوی پارلیمنٹ نے پناہ گزینوں کو روانڈا بھیجنے کا بل منظور کر لیا۔ وزیر اعظم رشی سوناک نے کہا کہ سیاسی پناہ گزینوں کو لے کر پہلی پرواز 10 سے 12 ہفتوں میں روانڈا روانہ ہو جائے گی۔ امریکہ نے ایران سے تجارتی معاہدے پر پاکستان کو پابندیوں سے خبردار کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی اور اس کے بڑے سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے۔ پاکستان کی اقتصادی کامیابی دونوں ممالک کے مفاد میں ہے، ہم اپنی شراکت کو جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا 3 روزہ دورہ پاکستان، 8 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، معزز مہمانوں کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، سیکیورٹی، تجارت، سائنس و ٹیکنالوجی، ویٹرنری ہیلتھ، ثقافت اور عدالتی امور میں تعاون کے فروغ کی یادداشتوں پر دستخط کے موقع پر وفاقی وزراء اور ایرانی وفد کے ارکان کی دستخط، دونوں ملکوں کا تجارتی حجم $10 ارب تک لے جانے پر اتفاق۔ ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے اہم ملاقات، کہا ایرانی صدر کا استقبال کرنا اعزاز کی بات ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی ایرانی صدر کی ملاقات، تجارتی تعلقات میں اضافے اور 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر آج لاہور اور کراچی کا دورہ کریں گے، دونوں شہروں میں عام تعطیل کا اعلان۔ کراچی آمد پر DIG ٹریفک نے پلان تبدیل کر دیا، شارع فیصل سپر 3 سے شام 5 بجے تک بند رہے گی، ایئرپورٹ سے PIDC تک سڑک، شارع قائدین اور ڈاکٹر ضیاء الدین روڈ بھی بند رہے گی، احمد جناح روڈ گرو مندر سے گارڈن چوک تک بند رہے گی۔ شہریوں سے متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت، شاہراہوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ پاکستان ریلوے کا ڈریک روڈ اور لانڈھی اسٹیشن پر 1 روز کے لیے ٹرینوں کے 2 منٹ کے سٹاپ کا اعلان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر اہم پیش رفت، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس آج دن 2:30 بجے بلایا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ اسلام آباد سے بھی تجاویز طلب کی گئی تھی۔ کون ہوگا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ حکومت کا سنی اتحاد کونسل کے رکن اسمبلی شیر افضل مروت کو PAC سربراہ بنانے سے انکار، اسپیکر نے اپوزیشن لیڈر کو آگاہ کر دیا، عہدہ JUI کو دینے کا آپشن پر غور۔ یہ کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کا میں نام چینج کیا جائے تو شیر افضل مروت کی جگہ کس کا آپ نام سوچیں گے کہ ہم لوگوں کا جو ہمیں چیئرمین صاحب نے، ہمارے بانی چیئرمین وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نام دیا، ہم لوگ انہیں کو سپورٹ کریں گے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے جو نام بانی PTI نے دیا وہی ہمارا نام ہے۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب کی GTV نیوز سے بات چیت، کہا جمعے سے ملکی احتجاج کے بعد جلسوں کا سلسلہ شروع ہوگا، حکومت نے رکاوٹ کھڑی کی تو سامنا کریں گے۔ 21 اپریل کو الیکشن نہیں، ریاستی دہشت گردی ہوئی ہے، اس حکومت کی اخلاقی اہمیت ہی نہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کی مانچسٹر میں پریس کانفرنس، کہا عوام ایک طرف اور اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف ہے، الیکشن کے بعد استحکام آتا ہے، پہلا الیکشن جس کے بعد عدم استحکام بڑھا ہے، یہ جعلی حکومت ہے، ملکی مسائل حل نہیں کر سکتی۔ شہباز شریف حکومت کا بڑا فیصلہ، علی امین گنڈاپور، غلام سرور خان، مراد سعید، پرویز خٹک، اعظم سواتی، اسد عمر، عمر ایوب اور فواد چودھری سمیت کئی رہنماؤں کے نام ECL سے آؤٹ، موجودہ کابینہ نے منظوری دے دی۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی کو تیزابیت اور سینے میں تکلیف کی شکایت، پمس کے 3 لیڈی ڈاکٹرز نے بنی گالہ میں بشرا بی بی کا طبی معائنہ کیا، ڈاکٹروں کی ٹیم کی بشرا بی بی کو کھانے پینے اور لائف اسٹائل میں تبدیلیوں کی تجویز۔
गजा में इसराइली बमबारी जारी, स्कूलों और पनागाहों पर ताज़ा हमलों में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 34,100 तक पहुँच गई। खान यूनिस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में इज्तिमाई कब्रों से 300 के करीब लाशें निकाल ली गईं। 7 अक्टूबर हमले की नाकामी पर इसराइली मिलिट्री एजेंसी के चीफ ने इस्तीफा दे दिया। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन की हिमायत में धरना, तलबा की बरतरफियों के खिलाफ तलबा के एहतजाज के दौरान सूरत हाल कशीदा हो गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने आज होने वाली तमाम क्लासेस वर्चुअल कर दी। यूनिवर्सिटी में गुज़श्ता जुमेरात को इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया था। पुलिस ने एहतजाज करने वाले 108 तलबा को गिरफ्तार कर लिया था। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक के में जान प्लाजा का बैरूनी हिस्सा गिरने से एक शख्स जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। शादी हॉल के दाखिली गेट पर नाले में गैस भरने से धमाका हुआ, 5 अफराद जख्मी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। बिजली की मुसलसल बढ़ती कीमतों से परेशान शहरियों को सोलर पैनल का सहारा। रवा माली साल के पहले 8 माह में नेट मीटरिंग कनेक्शंस में 76% इजाफे का इंकशाफ। नेट मीटरिंग में बिजली सार्फिन की तादाद बढ़कर 1,11,000 तक पहुँच गई। हुकूमत बलूचिस्तान का अहम फैसला, सूबे की तारीख में पहली बार एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, पीपल्स एयर एम्बुलेंस मरीजों की हंगामी मुंतकली के लिए काम आएगी। पाक न्यूजीलैंड T20 मेला रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल। एक मैच बारिश की नजर 1-1 दोनों टीमों के नाम रहा। चौथे T20 के लिए पाक न्यूजीलैंड टीमों की लाहौर आमद। आज दोनों टीमें प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। चौथा मैच जुमेरात को कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में कौमी टीम को एक के बाद एक मुश्किल का सामना। आजम खान के बाद मोहम्मद रिजवान भी अनफिट होकर सीरीज से बाहर हो गए। तीसरे T20 में इंजरी का शिकार हुए थे। डॉक्टर्स ने मोहम्मद रिजवान को मुकम्मल आराम करने की हिदायत की है। और पंजाब में चंद दिन की गर्मी के बाद मूसलाधार बारिश। छंग, शोरकोट, शुजाबाद, चिन्यूट, साहिवाल, शेखपुरा, कसूर, अहमदपुर, सियाल और गुड़ महाराजा में काली घटाओं का राज। मरी में बारिश और जालाबारी, जाती सर्दी लौट आई। कई इलाकों में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। नशेबी इलाके ज़ेरे आब।